اردو کور کے پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو مصر میں موجود فرعون کے ایک محل میں پیش آنے والے حیران کن معجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ فرعون کے محل سے اچانک اذان کی آواز کیوں آنے لگی اور اس معجزے سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ دوستو، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں 135 بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون مصر کے مظالم سے بچا کر وہاں سے لے گئے تھے، اور اس دوران مصر کا یہ ظالم بادشاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ توریت اور انجیل میں بھی حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے فرعون کا ذکر موجود ہے، مگر کہیں بھی اس کا نام درج نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ قدیم مصر پر اس طرح 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کے فرعون کی شناخت پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے، مگر بیشتر اسکالرز کا ماننا ہے کہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی فرعون رمیسس دوم کے عہد میں ہوئی تھی۔ انجیل میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پائتھوم اور رمیسس نامی شہر بیگار میں تعمیر کرائے گئے تھے، اور مصری تاریخ سے تصدیق ہوتی ہے کہ 19ویں خاندان کے بادشاہوں نے سرزمین شام میں بڑی فوجی مہم کا آغاز کیا تھا۔ سیتی اول نے نیا فوجی شہر تعمیر کیا جسے اس کے جانشین رمیسس دوم نے رمیسس کا نام دیا، اور اسی نے ایک دوسرے شہر پراتوم کو تعمیر کروایا جس کا نام ممکنہ طور پر بگڑ کر پائتھوم ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح اسرائیل کا پہلا حوالہ رمیسس دوم کے بعد فرعون بننے والے بادشاہ کے عہد میں ملتا ہے، جو کہ ایک لو کی صورت میں محفوظ ہے، اور یہ یادگاری لو 1270 قبل مسیح کی ہے، جس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی روانگی منفتح نامی بادشاہ کے عہد سے پہلے ہوئی ہوگی، ممکنہ طور پر 1220 سے 1280 قبل مسیح کے دوران۔ فرعونوں نے مصر پر 3300 سال تک حکومت کی تھی، اور تاریخ میں 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کو تقریباً 100 سال تک اقتدار ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ ہوا، یہ پانی میں ڈوبا اور اس کے ساتھ ہی فرعونوں کا اقتدار بھی ڈوب گیا۔ فرعون ختم ہو گئے اور ریت نے ان محلات کو ڈھانپ لیا۔ یہ ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے بن گئے، اور ان ٹیلوں کے ارد گرد لکسر کا شہر آباد ہو گیا۔ ان ٹیلوں میں سے کسی ایک ٹیلے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی۔ سن 1900 کے شروع میں کھدائی شروع ہوئی تو فرعون کا محل ریت سے برآمد ہوا تو پتہ چلا کہ یہ مسجد فرعون کے خصوصی دربار کے اوپر بن گئی تھی، اور یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ اوپر مسجد اور نیچے فرعون کا دربار ہے، یعنی فرعون کے دربار سے اذان کی آواز گونجتی ہوئی ارد گرد کے علاقوں تک جاتی ہے، اور یہ بات کئی سالوں تک کسی کو معلوم نہیں تھی کہ قدرت کے اس عظیم معجزے کی صورت میں ایک مسجد فرعون کے محل کے اوپر قائم ہے، جہاں سے 5 وقت اذان کے کلمات گونجتے ہیں۔ ایک شخص جب اس مقام پر پہنچا تو اس نے حیران کن منظر دیکھا، جسے اس نے کچھ یوں بیان کیا کہ کل شام سورج اپنی شعاعیں سمیٹ رہا تھا۔ ہم فرعون کے سنگی ستونوں کے درمیان کھڑے تھے، اور سورج کی سرخ شعاعیں نیل کے پانیوں میں غسل کر رہی تھیں۔ شام لکسر کے افق پر آہستہ آہستہ پر پھیلا رہی تھی۔ میں 5000 سال پرانے محل کی کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی سرخی نیل کے پانیوں میں گھل گئی، اور اس کے ساتھ ہی فرعون کا محل اذان کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں نے زندگی میں ہزاروں اذانیں سنی ہیں، لیکن فرعون کے محل میں اذان کی آواز کا اپنا ہی سرور تھا۔ مؤذن کی آواز کا اتار چڑھاؤ محل کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، اور دیواروں پر لکھی تحریروں کو پیغام دے رہا تھا کہ دنیا کے ہر فرعون کو زوال ہے، لیکن اللہ کا پیغام دائمی ہے۔ مجھے اذان کی اس آواز میں فرعون کا مجسمہ اداس دکھائی دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے گزرے تکبر پر نوحہ کنا ہو۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور جس کے گھر آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس دین حق کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے، اور وہ بحیرہ احمر جسے بحیرہ کلزم بھی کہا جاتا ہے میں غرق ہو گیا۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ پہلا فرعون رمیسس دوم تھا، جبکہ جس فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے وہ منفتح تھا، اور قرآن مجید میں اس کی لاش کو نشان عبرت بنانے کا بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ تاریخی کیا سرائیاں ہیں، اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے، لیکن یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش پانی نے باہر پھینک دی تھی، جس کے بعد اسے ممی بنا کر تابوت میں رکھ دیا گیا تھا۔ ان دونوں فرعونوں کی ممیاں 19ویں صدی کے آخر میں دریافت کی گئی تھیں، اور اب قاہرہ میوزیم میں موجود ہیں۔
माहिरीन आसार कदीमा ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी एक कब्र दरियाफ्त की है। ये कब्र फिरौन के शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नामालूम थी। मिस्री हुकाम का कहना है कि ये मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के जनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कदीम रियासत अबू सर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फ़राइन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबू सर कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत मिनफीस का पुराना शाही कब्रिस्तान था। यहाँ फिरौन नफरफरी का एहराम है, जिसने 4500 कबल मसीह पहले मिस्र में हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फिरौन नफरफरी के मकबरे के अहाते में मिली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फिरौन नफरफरी की बीवी का मकबरा हो सकता है, जिसे रेनिफर भी कहा जाता था। प्यारे साथियों, कुछ ही अरसा पहले दुनिया के अमीर तरीन शख्स और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि जाहिरी बात है कि एहराम मिस्र एलियन ने बनाए हैं। स्पेस एक्स के सरबरा ने दरअसल उन साजिशी नजरियात की हिमायत करने के लिए ट्वीट किया था, जिनके मुताबिक एहराम मिस्र की तामीर में खलाई मखलूक का हाथ है। लेकिन सालों से इन मामलात पर दुनिया भर के माहिरीन की मदद से तहकीक करने वाले मिस्री सरबरा जाहिरी बात है कि इस बात से इख्तिलाफ करते हैं कि एहराम मिस्र की तामीर के लिए खलाई मखलूक को जिम्मेदार माना जाए। चुनांचे इन्होंने अरबपति एलोन मस्क को अपने मुल्क आने की दावत दी है, ताकि वो जायजा लेकर इस बात की तसल्ली कर सकें कि एहराम मिस्र की तामीर खलाई मखलूक ने नहीं की थी। मिस्र की वजीर बराए आलमी ताउन रानिया अल मुआशात का कहना है कि एहराम मिस्र की तामीर करने वालों के मकबरे देखकर ये सबूत मिल जाएगा कि ये कदीम ढांचे इंसानों ने ही तामीर किए हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो एलन मस्क को फॉलो करती हैं और इनके काम की कदर करती हैं। इन्होंने एलन मस्क से गुजारिश की है कि वो एहराम मिस्र से मुतल्लिक की जाने वाली अब तक की तमाम तहकीकात का जायजा लें और इन सबूतों को भी देखें जिनसे साबित होता है कि एहराम मिस्र की तामीर मिस्र के कदीम बादशाहों के दौर में मिस्र के लोगों ने की है। इनको तामीर करने वाले मिस्री थे और वो गुलाम नहीं थे। नाज़रीन, मिस्र में 100 से ज्यादा एहराम इस वक्त भी सही हालत में मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर गीजा का अजीम हरम है, जिसकी लंबाई 450 फुट से भी ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर मिस्र के शाही खानदान के अफराद के मकबरों के तौर पर तामीर किए गए थे। कहा जाता है कि अभी तक एहराम मिस्र और इनको तामीर करने वालों के मुतल्लिक बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन नहीं जानते और तहकीकात अभी भी चल रही हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।